बुतों से तुझे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। جی السلام علیکم دوستو، ہم نے کہا تھا آپ کو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب باہر آ سکیں یا ملک میں تبدیلی آ سکے جب تک کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو بہت اچھا ہوا کہ کل خان صاحب نے جو کال دی تھی اس پہ دوست باہر نکلے اور اس کا ایک بڑا زبردست امپیکٹ پڑا ہے۔ وہ اس لیے امپیکٹ پڑا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عوام باہر نکلی، جو بغیر لیڈر لیس، یہ کسی لیڈر کی کال پہ نہیں بلکہ خود عوام باہر نکلی، اور عوام نے یہ بتا دیا کہ چاہے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، جتنا بھی ظلم ہو، جتنی بھی دہشت ہو، ہم نے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہے۔ اور جب عوام نکلتی ہے تو پھر کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں گے نہیں جی ابھی تو رینجرز اور فوج نہیں آئی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رینجر اور فوج بھی عوامی غیظ و غضب کا مقابلہ کر سکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل جو ہوا، پشاور سے لے کے پنڈی تک، شاہراہوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ پہ لوگ نکلے اور لوگوں نے اپنے حق کا دفاع کیا۔ اور اگر سیکیورٹی کے ادارے بھی درمیان میں آئے اور وہ بھی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تو لوگوں نے ان کا حیا کیا، لوگوں نے ان کو، لیڈرز نے بھی یہی ترویج دی اور لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ ان کی مرہم پٹی بھی کی جن کو ضرورت تھی، ان کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ تو یہ ہے لوگوں کا پیار اپنے اداروں کے لیے۔ حالانکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو ڈنڈے مارے، زخمی کیا، ایون بلٹس تک چلائیں، سٹن گرنیڈ چلائے، لیکن لوگ عمران خان کی تربیت جو ہے اس کو مانتے ہوئے ابھی تک اس چیز پہ کاربند ہیں کہ ہمارے ملک میں فساد نہ ہو۔ کیونکہ عمران خان جو تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو گنڈا پور صاحب نے بھی بات کی ہے، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب پیمانہ لبریز ہو گیا اور گولی کے مقابلے میں گولی آئے گی، لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب ابھی تک یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اچھے احسن طریقے سے تبدیلی آئے۔ اور یہ بھی لوگ دیکھیں کہ خان جو تبدیلی لے کے آیا ہے وہ بغیر خون ریزی سے لے کے آیا ہے۔ یعنی انقلاب جو ہے وہ ایجوکیشن سے، تربیت سے، شعور سے بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ گولی چلائی جائے۔ اور یہ وہی انقلاب کا رستہ ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی۔ خیر اس جیسی تربیت تو اگر ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لوگوں کا بالکل انہوں نے قطع تعلق کر دیا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، مشکلیں برداشت کی، نہ صرف خود بلکہ ان کی فیملی کے لوگوں کے لیے بھی ان کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہر لیڈر کے لیے کہ وہ اس طرح کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرے، صبر کرے۔ اور خان صاحب بھی صبر کر رہے ہیں، وہ کیونکہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ہنس کے اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کی مشیت سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کیا ان کو کنویں میں نہیں پھینکا گیا؟ کیا ان کو قید میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ظالم جو حکمران تھا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک نہیں جانا پڑا؟ پھر وہ فاتح ہو کے آئے۔ ہر شخص دنیا میں جو بھی لیڈر ہوا ہے، چاہے وہ قرون اولیٰ کا لیڈر ہو یا اس وقت کا لیڈر ہو، اگر وہ حق پہ ہے تو اس کو اکیلا پن بھی جو ہے برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی لوگ اس کو اکیلا کر دیتے ہیں بالکل۔ اور اس میں پھر یاد کرنا چاہیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بے شک تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ تو خان صاحب تو اسی چیز پہ کاربند ہیں، وہ انبیاء کی زندگی کو بھی پڑھتے ہیں، لیڈرز کی زندگی کو بھی پڑھتے ہیں، اور اس لیے وہ اسی پہ کاربند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی جو ہے وہ بغیر خون ریزی کے آئے اور ان لوگوں کو عقل اور سمجھ نہ آ جائے۔ اور دیکھیں ان کو عقل اور سمجھ آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عوام باہر نکلے، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ جو سوشل بائیکار اور سوشل پریشر ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو کچھ دوست ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فیملی کے ساتھ تھے قاضی فاضل صاحب، اور وہ چونکہ چیف جسٹس ہیں تو ان کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے تھا اور وہ ان پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے تھی. آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. اس کا آپ کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں دوسری صورت میں ہی فرماتے ہیں، آیا 161 163 بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے کفر کیا، بائی دا وے کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر سے یہ مراد ہے کہ آپ کلمہ نہ پڑھیں؟ نہیں، کفر سے مراد یہ ہے کہ آپ انکار کریں حق سے انکار کریں، اور پھر اس سے مراد ظلم بھی ہے، وہ بھی میں آج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو جس نے حق کا انکار کیا یا لوگوں کو حق پہنچانے میں انکار کیا اور وہ پھر اسی طرح ہی مر گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اس کے ملائکہ کی اور سب لوگوں کی بھی. تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اگر کوئی شخص حق کا انکار کرے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ نے حق کا انکار نہیں کیا؟ کیا ہر اس موقع پہ جب اس کو حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس نے حق سے لوگوں کو ناپید نہیں رکھا؟ کیا اس نے بیٹ کا نشان نہیں چھینا؟ کیا اس نے یہ حق نہیں تھا پارٹی کا؟ بالکل حق تھا. اب تو خود سپریم کورٹ بھی مان رہی ہے کہ یہ پارٹی کا حق تھا، اور اس حق کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ استدلال کیا کہ پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو کیا یہ کنفیوژن کریٹ نہیں کی؟ کیا ابھی بھی قاضی صاحب جس کا بھی کوئی حق بنتا ہے، چاہے وہ عمران خان کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، یا کسی انسان کا بھی ہو، کیا اس کو چھیننے کے لیے وہ ہر قسم کا ہتھ کنڈا نہیں آزما رہے؟ تو ایسے شخص کے لیے تو وہ جہاں نکلے اس کو لعنت پڑنی چاہیے. بائی دا وے لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت ہوتی ہے کسی کو دھتکارنا، کسی کو اہمیت نہ دینا، اسے کہنا تمہارے لعنت ہے تم پہ، تم دور ہو جاؤ مجھ سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی تم دور ہو گئے. تو یہ تو اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ جو حق کا انکار کرے، جو کفر کرے، جو حق سے انکار کرے، اس کو حق نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی انسان جو چیف جسٹس ہو، جس کا کام ہو لوگوں کو ان کا حق دلانا، وہ ان کا حق چھینے. کیا قاضی صاحب کے پہ یہ فرض نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو انصاف دلاتے؟ کیا قاضی صاحب پہ یہ فرض نہیں تھا کہ جب لوگوں کی شلواریں ستریں اتاری جا رہی تھیں حق کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ کیا جب لوگوں کا حق چھینا جا رہا تھا، ان پہ زیادتی کی جا رہی تھی، ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا تھا، ان کو ڈرایا جا رہا تھا، ان کو دھمکایا جا رہا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے گھر مسمار کیے جا رہے تھے، ان کی عزت پامال کی جا رہی تھی، تو یہ قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کدھر تھے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو چھوڑ دے گا؟ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی دھتکار ملے گی اور آخرت میں بھی. تو دیکھ لیں آپ، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ جو وہ بیکری والے شخص نے ان کو کہا کہ لعنت ہو آپ کو، میں سمجھتا ہوں وہ بہترین مجاہد ہے، اس لیے کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلمہ حق کہنا ظالم کے سامنے جہاد ہے. تو اس نے تو بہت بڑا جہاد کیا ہے. اور یہ ہمارے دوست صدیق جان صاحب اور عمران ریاض صاحب پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں ان پہ پریشر ہے، لیکن میں ایگری نہیں کرتا ان کی اس بات سے. یہ انہوں نے تھوڑی جہالت کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جہالت کا ثبوت دیا ہے. اس لیے کہ جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں، معاشرے میں تو اچھائی اور برائی کی تمیز اس طرح ہوتی ہے، وہ طاقت سے نہیں ہوتی. وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا، اس کے پاس سب سے بڑی قوت اخلاقی قوت ہوتی ہے. وہ اخلاقی قوت سے ووٹ لیتا ہے اور اسی سے پھر حکومت کرتا ہے. ابھی تو اخلاقی قوت سے حکومت نہیں ہو رہی، تو اس لیے تو یہ حکومت خراب ہے. تو اخلاقی قوت جو ہے وہی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے. اور وہ کیا قوت ہوتی ہے؟ کہ لوگ اس کی عزت کریں جس کی عزت کا حق بنتا ہے، اور اس کی عزت نہ کریں جس کی عزت کا حق نہیں بنتا. قاضی صاحب تو جہاں جائیں ان پہ لعنت برسنی چاہیے. بے شک آپ ان کو ہاتھ سے گزاندہ نہ پہنچائیں، لیکن زبان سے حق کہنا یہ تو ہر اچھے معاشرے کی نشانی ہے. ابھی آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی کانگریس مین بھی، ایون پریزیڈنٹ بھی آ جائے، یہ تو رائٹ ہے ہر شخص کا کہ وہ اپنی زبان سے جس طرح جو سمجھتا ہے وہ کرے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایون ان کی میٹنگز میں، آفیشیل میٹنگز میں، جلسہ جلوسوں میں، پریس کانفرنسز میں لوگ ان کو چیلنج کرتے ہیں. یہ ہر کسی کا حق بند، حالانکہ لوگ حق نہ بھی پہ ہوں تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ تو ہر کسی کا رائٹ ہے اپنے الفاظ کہنا. تو یہ تو حق کے الفاظ تھے، اگر حق کے الفاظ نہ بھی ہوتے تو وہ کہنے کا بندہ حق بجانب ہے.
تو وہ بندہ کھانا لینے آ رہا ہے، یعنی قاضی فاضل صاحب وہاں ڈونٹ لے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے اتنا پڑھا لکھا شخص ڈونٹ کھا رہا ہے جو کہ شوگر سے بھرا ہوا کوئی اتنا اچھا فوڈ نہیں ہے، تو وہ آ کے لے رہا ہے. اور اب اللہ کی لاٹھی کو بھی اس طرح دیکھیں، کیا ہے کہ ان کی بیگم آگے سے ان کو پہنچا رہی ہے کہ وہ لعنت بھیج رہا ہے آپ پہ. کیا بات ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کرشمہ ہونا تھا کہ اس نے تو لعنت بھیجی، لیکن ان کو لعنت جیسے پہنچائے گی وہ زیادہ مزیدار ہے. تو اب ہر جگہ پہ ان پہ لعنت ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ڈونٹ تقسیم ہو رہے ہیں. قاضی صاحب یہ آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، اور اگر آپ کا دل اتنا ہی کالا ہو چکا ہے اور آپ کو اتنی نشانی نظر نہیں آتی، تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کتنی دیر تک قاضی رہ سکیں گے؟ کتنی دیر تک آپ چیف جسٹس رہ سکیں گے؟ کبھی تو آپ کو اترنا ہی ہے. تو پھر جب لوگ دھتکاریں گے، ٹانگیں ماریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سمجھ جائیں یہ اللہ کی طرف سے آپ کو نشانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی غلطی سے تب سیکھتا ہے جب وہ پیچھے بیٹھ کے سوچے ذرا. تو یہ آپ کو ٹریلر دیا گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، چند دن ہیں، سدھر جائیں. نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ لعنت لکھ دی گئی، یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں گے. اور یہ فرض بنتا ہے قوم کا کہ قوم غلط کو غلط کہے. اگر قوم غلط کو غلط نہیں کرے گی، ہم تو نہیں کہتے کہ توڑ پھوڑ کریں یا کسی کو ذاتی نقصان پہنچائیں، نہیں، لیکن حق بنتا ہے آپ کا لعنت کہنے کا، تو آپ کا فرض ہے، وہ تو حق بنتا ہے. اور جو نہیں سدھر رہا اس پہ لعنت پڑنی چاہیے. اور اسی طرح اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آگے قاضی صاحب کیا کرنے والے ہیں. اب قاضی صاحب پہ لعنت پڑ گئی اور لان تان اپنے آپ کروائیں گے کہ وہ دنیا میں اتنے دھت ہے. یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو شیطان کو فالو کرتا ہے اور وہ ظالمون میں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ لعنت ڈالتے ہیں. کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اور جگہ بھی، یہ آیا 58 to 60 ہے سورہ آل عمران کی، ثم نبتہل، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو لے آؤ اور ان کو بھی کہو جن سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے. یعنی اس وقت وہ یہود و نصارہ تھے اور وہ کہتے تھے آپ حق پہ نہیں ہو. تو اللہ فرماتا ہے پھر جب یوں ہو جائے نا کہ وہ ناحق والے بھی اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہوں اور آپ کا تو فرض ہے کہ آپ حق پہ ہوں، تو پھر آپ کہیں آئیں، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرنی ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ڈال. تو وہ پھر عیسائی اور یہودی آئے تھے کہ بھاگ گئے تھے. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ قاضی فاضل صاحب آ جائیں آپ بھی، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یا اللہ لعنت بھیج جھوٹوں پہ. تو بائی دا وے آپ پہ تو لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں سے آ رہی ہے. کتنی ویڈیوز بنی ہیں ابھی تک، کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں بن گئی ہیں. تو ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اب آ جائیں، لیکن آپ آئیں گے نہیں قاضی صاحب، اور آپ پہ لعنت نہ صرف ایک ہوگی بلکہ بے شمار لعنتیں ہوں گی. اور یہ تو ابھی لعنت ہو رہی ہے، آپ کو تھوڑی ہو رہی ہے، ابھی تو آپ چیف جسٹس ہیں، آپ ذرا اتریں تو صحیح اپنے عہدے سے، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، یہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. لیکن آپ موقع تو تبھی لیں گے اگر آپ کو وہ تھوڑا سا کوئی ایمان کا ذرہ آپ کے اندر رہ گیا. نہیں رہا تو پھر ذلیل ہونا آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. اس لیے کہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی جو ظالم ہیں، کہ آپ ظالم نہیں ہیں، ظالموں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. تو آپ ظالم بھی ہیں، آپ انکار بھی کر رہے ہیں، تو پھر لعنت تو اللہ کی آپ کی طرف ضرور آئے گی. اب آخری بات کر کے جو ہے وہ بات کو فنش کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دوستوں میں بڑی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اور آفرین ہے آپ پہ، لاہور، راول پنڈی آپ پہ آفرین ہے. اور اب خان کی کیا زبردست اسٹریٹجی ہے. یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور نے غلطی کی اور واپس، نہ، گنڈا پور نے بہت اچھا کام کیا. کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے خان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دھرنا ایک جگہ پہ کر کے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. جو امپیکٹ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو جس وقت جو مرضی سٹی بند کر دیں، تو وہ کہاں حکومت کریں گے بھئی آپ نے اگر حکومت تو اسی ملک انہی شہروں پہ ہی کرنی ہے نا. تو اگر شہر بند ہو گئے، اگر یہ ٹریلر دکھایا جا رہا ہے کہ اب پنڈی کے دیکھیں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، تو اگر خان صاحب پورے ملک کی کال دے دیں تو وہ آپ کو یہ ٹریلر دکھا رہے ہیں. اور یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہے، یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے خان صاحب نے سیکھی ہے. ایک جگہ پہ جلسہ اور ایک جگہ پہ دھرنا کرنا بالکل بھی
کامیاب طریقہ کار نہیں ہے آج کل یہی کامیاب طریقہ ہے. پہلے ایک شہر میں 2 شہروں میں، پھر اب 3 شہروں میں کال آ گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا آگے 10 شہروں کی کال آئے گی اور پھر سارے ملک کی کال آئے گی. اور یہی وہ طریقہ ہے ان ظالموں کو لعنت بھیجنے کا اور ان کو اپنی اوقات میں لانے کا اور ان سے جان چھڑانے کا. انشاءاللہ بہت جلدی آپ 1 مہینے کے اندر دیکھیں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا، بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اور جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر یہ گھر جائیں گے. اور آپ، یہ بڑا ضروری ہے، دوست پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ جو قانون میں تبدیلی کر کے جو قاضی فائز صاحب یہ سارا کو ریورس کر رہے ہیں، عوام کی طاقت کے سامنے یہ کوئی قاضی نہیں نکل سکتا. بس آپ نے اب 3 شہروں کی کال آئی ہے، اس کے بعد 10 کی آئے گی، پھر سارے ملک کی آئے گی. آپ نے بہت جلد یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور ان لوگوں پہ لعنت ہوگی. اور انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا راج دوبارہ پاکستان میں واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد اور پاکستانی عوام تابندہ باد.